نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم إلى آية وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں اسکالرس آف منہاج کی ٹیم کی کاوشوں کے ساتھ 3 روزہ عظیم و شان سلسلہ دروس عرفان القرآن، عظمت و شان اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اس مبارک تیسری نشست میں ہم سب ذبح عظیم کے عظیم موضوع کے ساتھ جمع ہوئے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین عزیز وقار، اس ذبح عظیم کے موضوع کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ الصافات کی چند آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ مضمون آیت مبارکہ نمبر 100 سے شروع ہوتا ہے اور جا کر مکمل ہوتا ہے یہ مضمون آیت مبارکہ نمبر 107، اور اگر دیکھا جائے تو 108 میں بھی اس کا اشارہ ہے. یہ ذبح عظیم کا موضوع کہ جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ ایک اس سلسلے کی تکمیل ہے جس کا آغاز سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا تھا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: رب ہب لی من الصالحین. اور پھر جب ارض مقدس میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی: اے میرے اللہ، مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منصب جد الانبیاء عطا فرمایا اور وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایک صالحین میں سے بیٹا عطا فرما. اب ایک اولاد تو وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں مانگ کر لیا جاتا ہے. تو اس کی عطا سے روٹین میں مل جانے والی اولاد اور مانگ کر لی جانے والی اولاد میں فرق ہے. اور مانگنے والی ہستی اگر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں تو پھر یقیناً جس اولاد کو مانگا جا رہا ہے اس کی صالحیت کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. جمع کسی سیغے کے ساتھ فرمایا. اس وعدہ اولا شریک نے اپنی شان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بڑے ہی بردبار تابعدار بیٹے کی بشارت عطا کر دی. جمع کے صیغے کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کا بیان
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ابھی ان آیات میں بہت سارے نکات ہیں، مگر چونکہ ہم نے مضمون طویل ہے، وہاں تک جانا ہے، تو میں مختصر عرض کرتا چلا جاؤں گا. تو فرمایا کہ ہم نے انہیں بڑے ہی بردبار بیٹے کی بشارت دے دی. اور پھر رب کائنات نے فرمایا، اب ذرا اندازہ کریں، وہ بیٹا جسے مانگ کر لیا اور جس کی بشارت خود رب کائنات نے عطا فرمائی، وہ کتنا محبوب ہوگا، وہ کتنا آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، وہ کتنا دل کے قریب اور دل کا سکون ہوگا. تو پھر فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچے، جب بچہ اپنے باپ کے ساتھ چلتا ہے، بچپنے کا ذکر ہے، معصوم بچپنے کا، تو فرمایا اس وقت قال یا بنیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں کچھ دیکھا ہے. اور کیا دیکھا؟ انی اذبحک، خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. توجہ سے الفاظ سنتے چلے جائیے. اور یہ بیان کر کے اس بچے کو جو باپ کے ساتھ ابھی چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا ہے، جو بابا کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، اس بچے کو خواب بتایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، یہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی فرمایا فانظر ماذا تری، اب میرے بیٹے تو مجھے بتا میرے اس خواب کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، تو جواب کیا دے گا میرے اس خواب کے بارے میں، تیرا کیا خیال ہے، تیری رائے کیا ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ ایسا بچہ جو ابھی بابا کی انگلی پکڑ کے چلنے کی عمر کو ہو، اس سے تو میں اور آپ مشورہ نہیں مانگتے، اس سے تو میں اور آپ رائے نہیں لیتے، اور اگر کوئی بچہ رائے دے بھی تو ہم کہتے ہیں آپ بچے ہیں، آپ ٹھہریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ جو ابھی اس عمر میں ہے کہ بابا کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، اس سے میں اور آپ مشورہ نہیں مانگتے لیتے، تو کیا وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں وہ اپنے بچے سے مشورہ مانگ رہے ہیں؟ اور قرآن مجید نے بیان کیا، مختصر بیان اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ آپ نے بیٹے سے یہ فرمایا، پہلے عمر کا ذکر فرمایا اور عمر کا ذکر کر کے فرمایا، اسی لیے تو وہ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو میری آیتوں میں. جو لطیف بات یہاں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، وہ ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کی آگے وضاحت آئے گی. اللہ رب العزت نے جو سوال آیا ذہنوں کے اندر، اس کا جواب اسی آیت کریمہ کے اگلے جملے میں ہے کہ بچے سے مشورہ کیوں مانگا. ذرا جواب سننا، بچے کا جواب کیا ہے. کیا یہ جواب کسی بچے کا ہوتا ہے؟ کیا فرمایا قال یا ابت افعل، اے میرے ابا جان جلدی سے وہ کام کریں، فوراً وہ کام آپ کریں. کون سا کام؟ ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ ایک ہی آیت کریمہ ہے، آیت مبارکہ نمبر 102 102 سورہ الصافات، پارہ نمبر 23. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے حکم ملا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. اور وہ بچہ جو بھی بابا کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے وہ جواب دے رہا ہے کہ اے بابا جان قال یا ابت افعل ما تؤمر، جلدی سے وہ کام کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک عام بندے سے سوال ہے، ایک عام ذہن کا سوال ہے، ایک عام ذہنی سطح کا سوال ہے، اور وہ یہ کہ کیا خواب اور حکم میں کوئی فرق نہیں ہے؟ خواب کو تو میں اور آپ بھی یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ خواب ہے، چھوڑو یار خواب ہے، یہ تمہارے خواب ہیں، خواب کب پورے ہوتے ہیں؟ ہم خواب کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں اور خواب کو یوں کہہ کے گزرتے ہیں. اور یہاں ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان اس حکم کو جلدی پورا کریں. نہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب کہا تھا تم حکم کیوں کہتے ہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی اور بات فرمائی، اس سے منعن اللہ رب العزت نے بیان کر دیا. تو گویا ہمیں حکم دیا ہے، وہ یہ حکم دیا کہ دیکھو ایک خواب وہ ہوتا ہے جو عام شخص دیکھتا ہے، امتی دیکھتا ہے، وہ خواب ہے. مگر ایک خواب وہ ہے جو نبی دیکھتا ہے. امتی اور نبی کے خواب میں ایک فرق ہے، اور وہ کیا کہ امتی کا خواب خواب ہوتا ہے، اس کی تعبیر لی جاتی ہے، اس کی تعبیر پوچھی جاتی ہے، اس کی تعبیر کے بارے میں سیکھا اور جانا جاتا ہے. اور وہی خواب اگر نبی دیکھے
تو اس کی تعبیر نہیں، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعویل نہ کی، یہی تو شیطان حملہ کر رہا تھا، خواب ہے چھوڑ دو، اور وہ کنکریاں مار مار کے بتا رہے تھے خبردار خواب نہیں، حکم ہے، نبی کا خواب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، توجہ طلب بات یہ ہے، میں نے اس لیے یہاں آپ کو روکا اور یہاں پر چند جملے کہے کہ دیکھیں، جب امتی اور نبی کا خواب برابر نہیں ہے، کہ امتی کا خواب خواب ہے اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہے، تو جب امتی اور نبی کا خواب برابر نہیں ہے تو امتی اور نبی خود کہاں سے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابری کا تصور، یہ مثلیت اور ہمسری کا تصور، یہاں تو سونا برابر نہیں ہے کہ جائے کہ ذاتوں میں کوئی برابری ہو۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے مثل بنایا ہے۔ تو فرمایا، اب یہ بچے کا جواب بھی اس لیے کہ یہ جواب، اب وہ سوال جو تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، میں اور آپ بچے سے مشورہ نہیں کرتے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں خبر ہے بچہ ہے تو کیا ہوا، ہے تو نبی، نبی تو روز اول سے نبی ہوتا ہے، تو نبی سے مشورہ کر رہا ہے، نبی بچے سے مشورہ نہیں کر رہا۔ یہ جواب اشارہ دے رہا ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے حکم اور وحی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہی تو وہ راز ہے جس پر حضرت قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توجہ فرمائی، اور اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو نبی دنیا میں آ کر نہیں سیکھتا، وہ اللہ سے سیکھ کر آتا ہے۔ تو فرمایا اے بجان جو حکم ملا اسے فوراً پورا کیجئے، اور پھر کیا کیا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ قربان جائیں کمال ادب پر کہ جب پتہ ہے اور بتا رہے ہیں کہ بابا جان حکم پورا کریں، میری گردن کٹنے کے لیے تیار ہے، اللہ کا حکم پورا کیجئے، چلائیں چھری۔ جب چھری چلے گی تو گردن میری کٹے گی، تکلیف مجھے ہوگی، صبر مجھے کرنا ہوگا، مگر اپنے عمل کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہ کی۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اس اللہ نے جس نے آپ کو حکم دیا ہے، اس نے چاہا تو وہ یقیناً مجھے صبر بھی عطا کر دے گا، میں صبر سے گزر جاؤں گا اس امتحان سے، وہ مجھے صبر عطا کرے گا، یہ نہیں کہ میں صبر کروں گا، وہ مجھے صبر دے دے گا۔ پھر قرآن مجید نے فرمایا، جب لے کر چل پڑے، آپ سب کو واقعہ سنتے جانتے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر وہ دونوں جب اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، تسلیم کر لیا انہوں نے، باپ نے بیٹے کو کاٹنا جسے مانگ کر لیا تھا، اور بیٹے نے اللہ کے حکم پر کٹنا، اپنا آپ پیش کر دیا۔ فرمایا جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا چھری چلانے کے لیے۔ اب وہ چھری چلاتے ہیں اور چھری چلتی نہیں ہے، چھری چلاتے ہیں اور چھری چلتی نہیں ہے، چھری چلاتے ہیں اور چھری چلتی نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام ذرا پریشان ہوئے کہ میں بھی اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آ گیا ہوں، میرے بیٹے نے بھی کوئی پس و پیش نہ کیا اور وہ حاضر ہے اللہ کے حضور قربان ہونے کے لیے، تو یہ چھری کیوں نہیں چل رہی؟ تو رب کائنات نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی، انہیں آواز دی اور انہیں خبر دی، کیا؟ قد صدقت الرؤیا، قربان جائیں اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو، احسان والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب تو تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور ذبح ہوئے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ کیوں؟ اس لیے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، خبردار تمہیں کیا خبر، یہ کوئی معمولی آزمائش تھی؟ جس بیٹے کو مانگ کر لیا، جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، جو نور نظر تھا، جو جگر کا چین تھا، جو دل کا سکون تھا، جسے سینے سے لگا کے رکھتے تھے، جسے مجھ سے مانگ کر لیا تھا، جس کی بشارت ہم نے دی تھی، اسے ایک حکم پر چھری کے نیچے لٹا کر چھری چلا بھی دی۔ اب اگر چھری نہیں چل رہی تو ابراہیم نے تو اپنا کام کر دیا، اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنا کام کر دیا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ خبردار تمہیں کیا خبر، یہ بڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور پھر جنت سے ایک مینڈا بھیجا
اور وہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور اس پر چھری چل گئی تو رب کائنات نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا، بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا۔ اور اگلی آیت کریمہ جو میں نے کہا جس میں تھوڑا اشارہ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پیچھے آنے والوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ اب وہ پیچھے آنے والے کون ہیں؟ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور یہاں ایک مینڈا جانور ذبح ہو گیا ہے اور رب کائنات فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم کا حکم نہیں تھا، حکم صرف ذبح کرنے کا تھا، اور مینڈے کے ذبح ہو جانے پر کہا جا رہا ہے کہ ذبح عظیم۔ تو ایک عام شخص بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جانور چاہے جنت سے ہی کیوں نہ آیا ہو، اسے نبی کے تقابل میں رکھا جائے گا تو وہ کبھی ذبح کے بدلے میں ذبح عظیم نہیں بنے گا۔ یہی تو جواب دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وہ ذبح عظیم بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دی، اس کا ذکر خیر بعد میں تمہیں ملے گا، یہ تذکرہ بعد میں جا کے پورا ہوگا۔ اس بات کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات اور اس نقطے کو سمجھنا ہوگا کہ جب رب کائنات نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تھا، خواب میں وہی حکم اشارہ ہو گیا تھا، تو پھر ان کو ذبح ہونے سے بچایا کیوں؟ تو بڑی لطیف بات ہے، وہ اس لیے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے آقا کریم علیہ السلام نے آنا ہے، تو گویا ایک مقصد تھا جس مقصد کے لیے آزمائش میں کامیاب ہو جانے کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا ذبح ہونے سے، اور وہ کیا کہ آمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی تھی، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک آمد ہونی تھی۔ تو سامعین دی وقار، اللہ رب العزت اگر چاہتا تو بغیر ذبح کے فرماتا کہ آپ نے خواب سچ کر دیا، جب فرما دیا قد صدقت الرؤیا اور چھری نہیں چل رہی، حکم آ جاتا کہ آپ کا خواب اور آپ کی آزمائش پوری ہو گئی، آپ تشریف لے جائیے، نہ ذبح کا سلسلہ رکھا جاتا اور نہ یہ حکم رہتا، نہ ذبح عظیم کہا جاتا، مگر چونکہ ذبح عظیم تک جانا تھا اس لیے ذبح عظیم فرمایا، اور آقا علیہ السلام کی آمد ہونی تھی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح سے بچایا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام جب مکمل کیا اور ذبح کے لیے لٹایا اور اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے ذبح کے لیے، تو رب کائنات نے ایک دمبے مینڈے کے ساتھ اسے ذبح عظیم کر کے فرما دیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم فدیہ کر دیا عظیم ذبح کے ساتھ ان کا۔ تو وہ یقیناً وہ دمبا اور وہ مینڈا تو نہیں ہو سکتا، وہ ذبح عظیم بعد میں ہے جس کا ذکر اگلی آیت کریمہ میں ہے، مگر سامعین دی وقار آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچایا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ذبح کے بغیر معاملہ مکمل ہو جاتا، مگر نہیں، رب کائنات نے فرمایا جس موقع کے لیے، جس آمد محمد مصطفیٰ کے لیے بچایا ہے اور جس آمد کا اعلان ہے اور جس کی سبب سے بچایا ہے، اس کی خوشی میں جنت کا دمبا ذبح کیا جائے، تاکہ میلاد محمد مصطفیٰ پر ذبح کرنا اور خوشیاں منانا یہ خود اللہ کی، جبرائیل کی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت اور حکم بن جائے۔ ایک بڑی لطیف بات ہے جہاں توجہ اور دھیان جاتا ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ سلسلہ ذبح کرنے کا اسے ہم بقرعید پر کرتے ہیں، عید الاضحیٰ پر، تو ہم اپنے پاکستان کی زبان میں ہم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ایک نام رکھا ہوا ہے کہ چھوٹی عید اور بڑی عید۔ تو ذرا سوچیں، وہ عید جو ہم نے پورا رمضان گزارنے کے بعد 30 روزہ رمضان، 3 عشرے رحمت، مغفرت، بخشش، جہنم سے آزادی کے، اس میں اعتکاف بھی، اس میں لیلۃ القدر بھی، 30 روزے رکھنے کے بعد جو عید کی جا رہی ہے وہ چھوٹی عید ہے، اور 10 دن بعد حج کے موقع پر 10 ذی الحج کو جو قربانی کی جا رہی ہے وہ بڑی عید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عید کی نسبت رمضان کے ساتھ ہے، اس عید کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آمد محمد مصطفیٰ کے لیے ذبح کیا گیا تھا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کوئی میرے محبوب کا میلاد مانے یا نہ مانے، قیامت تک سنت ابراہیمی کے صدقے سے ہر کسی سے اس دن دمبا اور جانور ذبح کروا کے ہم محمد مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہیں گے۔ تو سامعین دی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی بعثت کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس وقت ذبح سے بچایا،
اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو اب ضروری تھا کہ وہ جو ذبح عظیم جس کو بعد میں آنے والوں کے لیے رکھا، چونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نبی نہیں ہے، اس نسل مبارک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، تو اب وہ ذبح عظیم کا جو منصب ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر جا کے مکمل ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رحمت کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی قتل اور شہید کر دے۔ اس نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص آپ کو قتل اور شہید نہیں کر سکتا، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورہ مائدہ میں آیت مبارکہ نمبر 67 میں فرمایا۔ تو وہ ذبح عظیم وہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ جس سے بعد میں آنے والوں کے لیے رکھا گیا، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر مکمل نہ ہوئی، تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے کوئی ہوتا تو رب کائنات نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے کسی کو جوان نہ ہونے دیا، کوئی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا، اور قرآن مجید نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بیٹوں میں سے بھی کوئی بھی جوانی کی عمر کو نہ پہنچا جس پر ذبح عظیم کا وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، جس باب کو مکمل ہونا تھا، وہ اس کی ذات گرامی پر پورا کیا جاتا۔ قربان جائیں اللہ رب العزت نے اس ذبح عظیم کے منصب کے لیے، اس شان ذبح عظیم کے لیے اور اس صحرا ذبح عظیم کے لیے اللہ رب العزت نے جس ہستی کو چنا اسے سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے وہ جو چھری روکی تھی اسے اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود محفوظ فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اس منصب کے لیے چنا، اور وہ ذبح عظیم کا جو وعدہ تھا وہ میدان کربلا میں آ کر پورا ہوا۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ سیدنا امام حسین علیہ السلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تو نہیں ہیں، وہ تو حضور مولا کائنات علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مگر توجہ سے سن لیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا ہے کہ علی حسین کو صرف یہ نہ سمجھو کہ وہ علی کا بیٹا ہے، یہ حسین محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا، اس حدیث پاک کو امام دہلوی نے مسند الفردوس میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی انثی، ہر عورت کی جو اولاد ہے، ہر عورت کی، کل بنی انثی فإن عصبتهم لأبیہم، ان کا نسب ان کے باپ کی طرف جاتا ہے، جس عورت کو اللہ اولاد دے گا اس کی اولاد کا نسب باپ کی طرف جائے گا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ بات بیان کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما خلا بنی فاطمہ، سوائے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کے، کیوں؟ فرمایا فإنی انا عصبتهم وانا ابوہم، کیونکہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ شان رکھی ہے حسنین کریمین کی کہ ان کا نسب بھی میں ہوں اور ان کا باپ بھی میں ہوں، فإنی انا عصبتهم وانا ابوہم، ان کا نسب بھی میں ہوں اور ان کا باپ بھی میں ہوں۔ اب یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک کے الفاظ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام طبرانی نے اس کو بیان کیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پھر امام طبرانی کے ساتھ امام دہلوی نے بھی، امام حیثمی نے بھی اس کو روایت کیا، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ رب العزت نے ہر نبی کی اولاد اس کے اپنی مبارک صلب میں رکھی، پشت مبارک میں، وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي، اور بے شک اللہ رب العزت نے میری ذریت، میری اولاد اور میری نسل کو فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری صلب کو اللہ رب العزت نے میری اولاد کو علی ابن ابی طالب کے مبارک صلب میں رکھا ہے، یعنی یہ میری اولاد ہے جو علی کے گھر پیدا ہو رہی ہے علیہ السلام، یعنی حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، اسی لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، لوگو تم کیا جانو یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں،
کیسے؟ یہ حسین مجھ سے ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، میری بیٹی کی بیٹی ہے، میری صلب ہے جو حضور مولا کائنات کی مبارک صلب میں رکھی گئی، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، مگر کیسے؟ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کیونکہ اس نے میرا وہ وعدہ پورا کرنا ہے جو ذبح عظیم کا میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، وہ میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بیٹا باپ سے ہے، دادا سے ہے، نانا سے ہے، مگر نانا یا دادا بیٹے اور اولاد سے کیسے ہے؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے حسین، اور میں اس کا ہوں، اس لیے کہ میرا وہ ذبح عظیم کا وعدہ اس کی مبارک ذات پر پورا ہونا ہے۔ اب یہاں صرف ایک بات کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے جب الفاظ آگے فإنی انا اسبتہم وانا ابوہم، میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا باپ ہوں، کوئی شخص روئے زمین پر سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ کی شان ہے، اس کا منشا ہے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرا بیٹا ہے، تو رب کائنات نے فرمایا فإنہ لیس من اہلک، یہ آپ کے راستے پر نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا ہو کر آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ اس نے وہ عظیم منصب حاصل کرنا ہے اور وہ وعدہ پورا ہونا ہے اس پر، جو وعدہ ہم نے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے چلایا ہوا ترکنا علیہ فی الاخرین وفدیناہ بذبح عظیم، تو وہ چونکہ اس راستے اور روش پر نہ تھا تو بیٹا ہو کر کہا کہ بیٹا نہیں ہے، جو انکار کرے دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں اسی زبان نبوت نے کہہ دیا کہ یہ علی کا بیٹا بھی ہے اور محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، کیونکہ میرا منصب اور میری شان جو رب کائنات نے ذبح عظیم کی دینی ہے، وہ سیرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو چلا ہے، وہ آ کر ہم نے اللہ رب العزت نے چن لیا میرے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو، اور اس کے سر مبارک پر سجایا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال کوئی کر سکتا ہے، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، جو بات ہم نے خود پہلے کہی تھی، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا اور مینڈا ذبح ہوا، دمبا اور مینڈا ذبح ہوا، اور تو میں نے اور آپ نے یہ کہا کہ یہ جانور ہے جو نبی سے مقابلے میں جب یہ ذبح ہوا تو ہم اسے ذبح کے بدلے میں ذبح عظیم کیسے کہیں؟ یہ عظیم نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں بھی ایک سوال بنتا ہے کہ وہاں تو بارگاہ نبوت ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، تو نبی کے مقابلے میں جب بات صحابی کی جائے تو کیا یہ عظیم ہے؟ تو ذہن نشین کر لیجئے، نبی اور صحابی کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، نبی اور صحابی کا کوئی تقابل نہیں ہے، مگر اس ذبح عظیم کے منصب تک لے جانے کے لیے، وہ ذبح عظیم کا سیرا مبارک سر پر سجانے کے لیے، اور ذبح عظیم کے اس منصب تک لے جانے کے لیے کچھ عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کچھ عظمتیں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایسی عطا فرمائیں کہ ان عظمتوں میں کوئی اور ان کا ثانی نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا، نبوت اور صحابیت کا کوئی تقابل نہیں ہے، مگر کچھ عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایسی عطا کر دی ہیں کہ ان عظمتوں میں پھر آپ کا کوئی تقابل اور ثانی نہیں ہے۔ انہی عظمتوں اور شانوں کی وجہ سے ذبح عظیم کے منصب تک لے جایا گیا، اور وہ سیرا ذبح عظیم کا آپ کے مبارک سر انور پر سجایا گیا۔ اور وہ شانیں کیا ہیں اور وہ عظمتیں کیا ہیں، اب وہ ساری تو بیان نہیں ہو سکتی، مگر ان میں سے چند ایک میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ سے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ، پہلا جملہ جو جس سے بات شروع کر رہا ہوں وہ یہ کہ یقیناً نبی اور صحابی میں کوئی تقابل نہیں ہے، مگر اس اینگل سے بھی ذرا دیکھیں کہ دونوں میں سے بابا کس کا بڑا ہے، باپا کس کے بڑے ہیں؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور حسین کے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کریم علیہ السلام کے شہزادے ہیں، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے ہیں۔ تو بابا جسے عظیم نصیب ہوا اسے منصب، اس عظیم منصب ذبح عظیم کے منصب تک لے جانا ہے، تو بابا ان کے عظیم ہیں، وہ آقا کریم علیہ السلام ہیں۔ پھر دوسری بات دیکھیے، اور وہ کیا؟ اور وہ یہ کہ شہید تو بہت سارے ہیں دنیا میں، شہید تو بہت سارے ہیں دنیا میں، اور ہر شہید کی کوئی سواری ہوتی ہے، ہر شہید کسی نہ کسی شے پر سواری کرتا ہے، ہر شہید کی سواری جدا ہے، بڑی بڑی سواریاں بھی شہداء کو ملی، مگر ایمان سے بتائیے کیا کوئی شہید روئے زمین پر ایسا بھی ہے کہ جس کی سواری خود تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنتی ہو؟
کہ جب نماز کے لیے سجدے میں چلے جائیں تو حسین پشت پر سوار ہو جائیں، اور حسین کی سواری کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے میں نے سجدہ طویل کر دیا۔ ایمان سے بتائیں کیا کوئی شہید ایسا ہے کہ جس کو یہ سواری ملی ہو؟ امام ابن ابی شیبہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کریمین کو اپنے مبارک کندھوں پر سواری کر کے لے جا رہے تھے تو دیکھنے والوں نے کہا نعمت المطیۃ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت سواری ملی ہے شہزادو آپ کو، کتنی خوبصورت سواری ملی ہے آپ کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے عظیم ہیں، یہ عظیم جو ہیں، عظمت جو ہے، یہ شان، یہ ذبح عظیم کے منصب ہے، اور وہ شان ہے جو عطا کی جا رہی ہے۔ پھر امام طبرانی کے الفاظ ہیں، خدا کے لیے ان الفاظ کو توجہ سے سنیے۔ امام طبرانی نے طویل حدیث بیان کی، وہ سارا واقعہ بیان کر کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گیا، میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ مبارک بھی زمین پر رکھ کے، چاروں ہاتھ اور پاؤں بھی ایسے گھٹنوں کے بل جھک کر شہزادو کو کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ فرما رہے تھے شہزادوں سے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم الجمل جملکما، نعم الجمل جملکما، اے شہزادو کہ تمہارا اونٹ کتنا خوبصورت اونٹ ہے، تمہارا اونٹ کیا خوب اونٹ ہے جس پر تم بیٹھے ہوئے ہو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنِعْمَ الْعَدْلَانِ أَنْتُمَا، اور تم دونوں کیا یہ خوب سوار ہو۔ تو شہید تو بہت سے ہیں مگر ایسا شہید کوئی نہیں جس نے دوش نبوت پر سواری کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام طبرانی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتُمَا، اے میرے دونوں شہزادوں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتُمَا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، اے حسن اور حسین علیہ السلام۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اکرمکما علی اللہ، دنیا کیا جانے تم اللہ کے ہاں کتنی عزت والے ہو، یہ دنیا کو کیا خبر اللہ نے تمہیں کتنی عظمت عطا کر دی ہے۔ کون سی عظمت؟ اس ذبح عظیم کے منصب تک لے گیا رب کائنات، اس ذبح عظیم کے منصب کے لیے چن لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کی تکمیل میدان کربلا میں ہونی ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ایسا کوئی شہید نہیں ہے جس کو ایسی عظیم سواری ملی ہو، مگر میں قرآن مجید سے ایک حوالہ، ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ان کندھوں پر سواری کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان کندھوں پر سواری نصیب ہو جانا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام بار بار کہتے ہیں کتنی خوبصورت سواری ہے، نعمت المطیۃ، کیا سواری ہے تمہاری، کیا سواری ہے تمہاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نعم الجمل جملکما، تمہارا اونٹ کیا خوب اونٹ ہے۔ سواری اتنی عظیم جسے مل گئی ہے، ان مبارک کندھوں کی سواری کا اگر عظمت سمجھنی ہو تو قرآن مجید سے دیکھیے۔ یہ لباس ہے، کپڑا جو میں اور آپ پہنتے ہیں، یہ بڑے سے بڑا، اچھے سے اچھا VIP کپڑا بنا ہوا ہو، مگر ایمان سے بتائیے کہ ہم اس کپڑے کو اتنی ویلیو دیتے ہیں کہ کپڑے کی باتیں کریں اور کپڑوں کے قصیدے سنائیں اور اس کی قسمیں کھائیں یا اس کا ذکر کرتے رہیں؟ نہیں، معمولی سی بات ہوتی ہے، اچھا ڈریس ہے بس، مگر ذرا ایک کپڑے کی طرف توجہ کریں، ایک کپڑے سے ایک چادر بنی، اس چادر کی شان کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے پیش کر دی، اور مقدر اس کپڑے کے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک کپڑے کو اٹھایا اور اپنے مبارک کندھوں پر رکھ لیا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کملی بن گئی۔ رب کائنات نے جبریل امین کو بلایا اور جبریل امین کو بلا کر فرمایا دیکھو یہ کپڑا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھو یہ کپڑا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا ہوگا مالک اس کپڑے کو ایسی کیا بات ہے اس کے اندر جو آپ یہ فرماتے ہیں؟ تو رب کائنات نے فرمایا جبرائیل یہ نہ دیکھو کہ کپڑا ہے، یہ دیکھو میرے محبوب کے مبارک کندھوں پر آیا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 2 سورتیں اس مبارک چادر کے نام پر اتار دی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے مبارک کملی اوڑھ کر لیٹنے والے، اے مبارک کملی اپنے کندھوں پر سجانے والے۔ تو جب ایک معمولی کپڑا ان مبارک کندھوں کی نسبت پا جائے تو رب کائنات اسے قرآن بناتا ہے، تو جب خود مصطفیٰ کا شہزادہ اور بیٹا آپ کے مبارک کندھوں پر آ جائے تو ذرا دیکھیں اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔
اس شہزادے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، تمہیں کیا خبر، یہاں کپڑا پہنچے تو رب قرآن بناتا ہے، یہ شہزادے میرے کندھوں پر ہیں، یہ کل قرآن سر کٹ سے جسم سے کٹ جائے گا، زبان سے قرآن پڑھ کے بتائیں گے کہ ان کی عظمت کا عالم کیا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہے۔ وَنِعْمَ الْعَدْلَانِ أَنْتُمَا، تم کتنے خوبصورت سوار ہو دونوں۔ ایک معمولی کپڑا اگر مبارک کندھوں کی نسبت پا جائے تو رب کائنات اسے ایسی عظمت دیتا ہے کہ قرآن بناتا ہے، تو جب جو شہزادہ اس مبارک کندھوں پر بیٹھے تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس شہزادے کی شان کا عالم کیا ہوگا، کیوں نہ اسے ذبح عظیم کے عظیم منصب پر لے جایا جائے۔ پھر آپ دیکھیے شہید تو بہت سارے ہیں دنیا میں، شہید تو بہت سارے ہیں دنیا میں، اور ہر شہید، ہر جان نثار اور ہر طاقتور جو میدان جنگ میں آنے کے لیے عظیم عظیم اچھی اچھی خوراکیں کھاتے ہیں اور اچھے اچھے طاقتور بنتے ہیں، مگر خدا کے لیے توجہ کیجئے، روئے زمین پر کیا کوئی شہید ایسا بھی ہے کہ جس کی غذا لعاب دہن محمد مصطفیٰ بنتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لعاب دہن بنتا ہو، کہ صحابہ کرام دیکھتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک حسنین کریمین کے مبارک منہ میں رکھتے اور شہزادے اس زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے، جو جن کی خوراک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک ہو، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شہید کہاں ہوگا کہ جو خوراک اور غذا کے طور پر زبان نبوت کو چوس کر لعاب دہن کو خوراک اور غذا بناتا ہو۔ اور اس خوراک اور اس لعاب دہن کی عظمت تو آپ جانتے ہیں، مگر ایک حوالہ میں دینا چاہتا ہوں جس کو مثنوی شریف کے اندر مولانا روم نے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس لعاب دہن کی عظمت اور شان کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ یہ لعاب دہن مبارک کہیں پر شہد کی مکھی کو مل گیا، کہیں پر شہد کی مکھی کو ملا، تو جب شہد کی مکھی کو مل گیا تو شہد کی مکھی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کر دی، اور گزارش یہ کی اے رب کائنات اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں اس شہد کی، یہ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے، اس لعاب دہن کو چوس لوں، برکت کے لیے لے لوں۔ اسے خبر نہیں تھی کہ کیا خزانہ لینے والی ہے، جب لے لیا اس کو چوس لیا تو اب رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 68 ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے اس شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اس کے دل میں بات ڈال دی، اللہ نے اس کے دل تک پیغام پہنچا دیا۔ کیا پیغام؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اب اپنے گھر جو ہیں وہ اونچے اونچے پہاڑوں پر بنانا، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں کے اوپر بنانا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اوپر چھتوں پر اونچے کر کے بنانا۔ کیوں؟ کہ تیرے بطن میں لعاب دہن محمد مصطفیٰ آ گیا ہے، اب تو اپنا گھر نیچے نہ بنا، میرے محبوب پاک کے لعاب دہن کی بھی حرمتی نہ ہو۔ جو مکھی اتنا سا لعاب چکھ لے اسے رب کائنات بلندی دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، اور نیچے کی طرف نہیں جانے دیتا، تو جس شہزادے نے ساری زندگی چکھا ہی وہ لعاب ہے، وہ کیوں نہ ذبح عظیم کے منصب پر جائے، اور اس سے بڑھ کر عظیم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر عظمتوں والا کون ہوگا۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا، آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں، کل مخلوقات میں اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں آپ دیکھیں افضل مخلوق کون سی ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان افضل ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مگر اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے کچھ اصول بتائے ہیں، کھانے پینے کے اصول بتائے ہیں، اور کھانے پینے کے اصول اس طرح بتائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے یہ چیزیں حلال ہیں اور تمہارے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں کھا سکتے ہو، کچھ چیزیں نہیں کھا سکتے، حلال بھی رکھا اور حرام بھی رکھا۔ اور جب انسان حلال اور طیب کھاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس انسان کا نظام یہ بنایا ہے کہ جو طیب اور پاکیزہ کھاتا ہے وہ بھی ناپاک ہو کر پلید شے بن کے نکلتی ہے، جو طیب اور پاک آپ نے کھایا وہ بھی پلید بن کے نکلا۔ مگر اس مکھی نے لعاب دہن چوس لیا تو
اب مولانا روم فرماتے ہیں رب کائنات نے اس سے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فصل کی، جو بھی تمہاری خوراک پھول ہے نا، جس رنگ کا پھول ہو، جس ذائقے کا پھول ہو، جس نسل کا پھول ہو، ہر پھول سے تم چوس لیا کرو، خوراک لے لیا کرو، گویا تمہارے لیے کوئی حرام نہیں ہے، کوئی چیز منع نہیں ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کو چوس لیا کرو، رس لے لیا کرو ان سے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، حلال کھاتے ہیں تو وہ بھی مردار اور گندا پلید بن کے نکلتا ہے، ناپاک شے بن کے نکلتی ہے، وہ اتنا کچھ کھائے گی تو کیا ہوگا؟ تو رب کائنات نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، ہاں تم سارے پھلوں کا چوس لو، لے لو، جب وہ تمہارے بدن سے نکلیں گے تو مختلف طرح کی چیز رنگ ہوں گے، ان کے مختلف رنگوں کا ہوگا، مگر فیہ شفاء للناس، جو بھی تمہارے بدن سے نکلے گا وہ صرف پاک نہیں ہوگا، اسے ہم کائنات کے لیے شفا بنا دیں گے، وہ کائنات کے لیے شفا بن جائے گا۔ تو ذرا سامعین عزیز وقار توجہ کریں کہ یہ شہد کی مکھی اتنا سا لعاب دہن چکھ لے تو رب کائنات اسے یہ عظمت عطا کر دیتا ہے کہ جو اس کے بطن سے نکلے اسے شہد بنا کر دنیا کے لیے شفا بنا دیتا ہے۔ تو جس حسین نے ساری زندگی چکھا ہی وہ لعاب ہے، کھایا ہی وہ لعاب ہے، جس کی غذا ہی وہ لعاب ہے، اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہی تو وجہ تھی اس زبان مبارک کو چوسنے والا حسین، یزیدی بدبخت لعید پلید، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے سر کٹ کے میوے پہ سجا دیا ہے، مگر رب کائنات دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کا لعاب چوبنے والے یہ مبارک لب، تم چاہے اس کو شہید کر دو مگر میں ان لبوں کو زمین پر نہیں رہنے دوں گا، یہ تم سے بلند ہی رہیں گے، یہ اونچا ہی رہے گا حسین۔ اور ایسی اللہ رب العزت نے مار دی ان بدبختوں کو کہ جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے، شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ تو رب کائنات نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو بلند رکھا۔ تو سامعین عزیز وقار اس لعاب دہن کو چوس کر اور کھا کر اور خوراک کے طور پر لے کر میدان جنگ میں اترنے والا کوئی اور شہید ایسا نہیں ہوگا۔ تو رب کائنات نے اس ذبح عظیم کے منصب تک لے جانے کے لیے کچھ عظمتیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایسی عطا فرمائیں جو روئے زمین پر کسی اور کو نہ دیں۔ ان عظمتوں میں کوئی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ثانی نہیں ہے، کہ جن کے بابا محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ماما سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو دو ستون ایسے ہیں کہ جن سے رب کائنات جنت کو مزین کر دے گا، جنہیں کندھوں پر بٹھا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری کرواتے ہیں، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ تم سوار بڑے خوب ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں میرے شہزادوں کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو سونگوں، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ عظیم شہزادے ہیں اور یہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جن پر وفدیناہ بذبح عظیم، اس وعدہ کی تکمیل ہونی ہے اور وہ باب مکمل ہونا ہے یہاں پر آ کر۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے جان نثاران کو ساتھ لے کر، اپنے وفاداران کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں آ جاتے ہیں تو بات صرف شہادت پر پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ذبح عظیم تھی تو بدبختوں کی رب کائنات نے یہ ان کے مقدر میں کیا اور یہ ضلالت ان کے لیے تھی کہ وہ بدبخت نہ صرف شہادت پر رکھے بلکہ انہوں نے مبارک تنوں کو بھی سروں سے جدا کر دیا۔ اور وہ ذبح عظیم کی چھری جو رب کائنات نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے روکی تھی وہ یہاں پر چلی۔ اور ذبح عظیم کا ایک رخ اور بھی ہے، کیوں نہ اسے ذبح عظیم کہا جائے؟ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، رک کر دیکھیں، اللہ نہ کرے کسی خاندان پر اگر مشکل وقت آ جائے، بچے فیملی ساتھ ہو، مشکل وقت آ جائے اور دشمن سامنے ایسا ہو جو مارنا چاہتا ہے، تو جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، ایمان سے بتائیں وہ بچوں کو کٹنے کے لیے آگے بھیجتا ہے یا بچوں کے دفاع میں خود آگے آ جاتا ہے؟ وہ بچوں کے دفاع میں خود آگے آتا ہے۔
اسے خبر ہے مرنا سب نے ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے میرے بچے نہ مریں، کیونکہ میں اپنے بچوں کو کٹتا مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس ذب عظیم کے منصب پر فائز ہونا تھا، اسی لیے امام علی مقام نے سیدنا علی اکبر بھی اپنے ہاتھوں سے دیے، سیدنا علی اصغر بھی اپنے ہاتھوں سے دیے، حضرت قاسم کو بھی اپنے ہاتھوں سے دیا، اور محمد بھی اپنے ہاتھوں سے دیے، حضرت عباس بھی اپنے سامنے دیے، ایک ایک کر کے 72 تن اپنے ہاتھوں سے پیش کیے۔ اور یہ ذب عظیم کا منصب اتنا معمولی اور آسان نہ تھا کہ جب سیدنا علی اکبر کا مبارک لاشا اٹھانے کے لیے گئے تو 56 سال کی مبارک عمر تھی، 56 سال کی عمر مبارک، اور آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کا کوئی ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ یہ شیر علی ہیں، یہ شیر محمد رسول اللہ ہیں، یہ شیر خدا کا شیر ہے۔ 56 سال کی عمر مبارک میں سر اور داڑھی کے مبارک بالوں میں ایک بال بھی سفید نہ تھا، مگر جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر گھر آتے ہیں اور خیمے میں لا کے لاشا رکھتے ہیں تو اس وقت بیویوں نے پردہ کر لیا، دیکھ کر پہچان نہ سکے، کیونکہ اس وقت سر انور اور داڑھی مبارک کا کوئی ایک بال بھی سیاہ نہ تھا، سب سفید ہو گئے۔ اس ذب عظیم کے منصب تک جانے کے لیے سب اپنے ہاتھوں سے پیش کیا، اور وہ منظر دیکھیں کیسا ہوگا۔ یہاں کوئی مثال نہیں بنتی، مگر سمجھنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، چھوٹے بچے گھر میں ہوں اور ہم نے کہیں باہر جانا ہو، جہاں سے جا کے واپس آنے کی امید ہوتی ہے، تو بچے ضد کرتے ہیں، بڑی مشکل سے بچوں سے نکلا جاتا ہے، ان کو بہلا کر نکلتا ہے انسان۔ جب سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کی طرف چلتے ہیں تو گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا نہیں چلتا، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا نہیں چلتا، گھوڑے کو پھر ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا نہیں چلتا۔ امام علی مقام حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا وفادار ہے، اسے آج کیا ہوا؟ جب جھک کر دیکھتے ہیں تو گھوڑے کے سامنے سیدہ سکینہ کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ گھوڑے سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مت جاؤ، آج جو جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا، آج جو جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا، میرے بابا کو مت لے کے جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سوچیں، اس وقت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اس سیدہ کو اٹھا کر بی بی زینب کے سپرد کر کے کس جگر اور حوصلے سے میدان کربلا میں آئے ہوں گے۔ وہ جانتے تھے کہ بابا کا وعدہ پورا کرنا ہے، وہ جانتے تھے کہ اس ذب عظیم کی تکبیر ہونی ہے۔ امام علی مقام سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب کے سپرد کر کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ کس کس واقعہ کا ذکر کیا جائے، ان بدبختوں نے سجدے میں امام علی مقام کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ جب شام ہوئی، سب کچھ شہادتیں ہو چکی، خیموں کو وہ بدبخت جلا چکے، مبارک لاشوں کی بے حرمتی کر چکے، سر مبارک تن سے جدا کر چکے۔ رات کو بی بی زینب نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی، سیدہ سکینہ نظر نہیں آ رہی، تو تلاش کرنے کے لیے جب اٹھتی ہیں دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک مبارک لاشا ہے کہ جس لاشے کا سر مبارک تن سے جدا ہے، اور سینے پہ سر رکھ کے سیدہ سکینہ سو رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے جب شہزادی کو اٹھایا تو آنکھ کھل گئی، تو کہنے لگی مجھے بابا سے دور مت کیجیے، میں نے بابا کے ساتھ سونا ہے، مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، مجھے بابا سے دور مت کریں۔ سیدہ زینب تڑپ اٹھی، اور تڑپ کر آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ آیا، میری شہزادی میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، اس اندھیرے میں ان لاشوں کی اتنی بے حرمتی کے بعد سر بھی تن سے جدا ہے، تو نے میرے حسین کو کیسے پہچانا؟ تو نے میرے حسین کو پہچانا کیسے؟ عرض کرتی ہیں جان میں بابا کو پکارتی ہوئی نکلی تھی اور بابا بابا کر رہی تھی، اللہ کی عزت کی قسم اس مبارک کٹے ہوئے لاشے کی گردن سے مجھے آواز آئی، حیا حیا یا بنیا، اے میرے بیٹے آ جاؤ میری بچی، یزید بدبخت لعید اور اس کا لشکر اگر سر تن سے جدا کر گیا تو کیا ہوا، حسین آج بھی تجھے اپنے سینے پر سلائے گا۔ یہ وہ ذب عظیم ہے جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے سامنے اپنے سارے وفاداران کو، جانثاران کو اور خاندان کو پیش کر دیا۔ اور سامعین عزیز وقار، جو پیغام ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے
آج بدقسمتی ایسی آ گئی، امت پر یہ مشکل وقت آ گیا کہ اہل بیت اطہار کی بات کرنے والوں کو کوئی نام دے دیا جاتا تھا، کسی مسلک کی بات کی جاتی تھی، اب طریقہ بدل دیا ہے باطل نے، اور انداز سے حملے کر رہے ہیں۔ اور کیا کہ محرم الحرام میں کہ جب امت ساری آقا کریم علیہ السلام کے شہزادے کے غم میں ڈوبی ہے، شادیاں کی جائیں اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا جائے کہ شادی جائز ہے۔ ارے بابا جائز ہے، مگر ہر جائز کام ضروری نہیں ہوتا۔ شادی تو رمضان میں بھی جائز ہے، کون کرتا ہے؟ ہر جائز کام ضروری نہیں ہوتا۔ 4 شادیاں جائز ہیں، ہر کوئی 4 شادیاں کرتا ہے؟ ہر جائز کام ضروری نہیں ہوتا۔ پھر آپ جواب یہ دیتے ہیں کہ مجبوری میں کیا ہے۔ ارے مجبوری میں کیا تو اتنا اہتمام کیوں کیا؟ ٹھیک ہے انسان کو مجبوری ہو سکتی ہے، سادگی سے کر لیں، کوئی مجبوری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی نسل مبارک سے اتنی بے وفائی مت کریں، امام علی مقام کے مبارک خون سے اتنی بے وفائی مت کریں۔ علی اصغر اور سیدہ سکینہ کے مجرم بن کر قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ سامعین جی بکار، اس ذبح عظیم کا ایک عظیم تحفہ جو امت کو ملا، جس پر میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ جو شہادت پیش کی ہے، اس شہادت کا صدقہ ہے کہ آج امت حق اور باطل کو پہچان رہی ہے۔ ورنہ ہوتا کیا، یہ جو گناہگار، جو شخص بھی گناہ کرتا ہے، بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ شراب پی کر بھی یہ کہے گا کہ حرام کام ہے، وہ بدکاری کر کے بھی کہے گا کہ حرام کام ہے، وہ سود کھا کر بھی کہے گا کہ حرام کام ہے۔ یعنی آسان کر دیتا ہوں، وہ گناہ کر کے یہ نہیں کہے گا کہ جائز ہے کر رہا ہوں۔ یزید بدبخت لعید نے یہ سارے کام کیے اور انہیں جائز کہا تھا، جو امام علی مقام کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، سر دے دیا اسے مگر ہاتھ نہ دیا، اپنا سر دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا۔ بڑی خوبصورت بات شاعر نے کہی، بیعت یا سر یہ تھا تقاضا یزید کا، مایوس اس در سے کوئی سوال ہی نہیں گیا، بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے، ارے اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ اس بدبخت کی آپ نے بیعت نہ کی، سر مبارک دے دیا اسے، اس لیے کہ وہ سارے کام جو اس نے کیے شہادت گواہ تھی کہ یہ ناجائز کام ہیں، اس لیے آج ہر شخص گناہگار سے گناہگار بھی گناہ کر کے اسے ناجائز ہی کہتا ہے۔ یہ جو ناجائز کہتا ہے یہ حسین کے اس آخری سجدے کی خیرات ہے، اس حسین کے کربلا میں مبارک سر کٹانے کی خیرات ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں مگر گناہ کہہ رہے ہیں، ورنہ جائز کہتے ان کو، استغفر اللہ العظیم۔ اس لیے شاعر نے کہا، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے، اور سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ سامعین دی بکار، وقت ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ صرف ذکر حسین پر نہ رکا جائے، فکر حسین کی طرف بڑھیں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، 3 دن تک اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہم نے ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کیا، مگر آگے 3 دن 5، 6 اور 7 ستمبر کو 3 دن فکر حسین کے خطابات ہیں، جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زید مجدہ کے عظیم شاگرد، عظیم بیٹے، روحانی فرزند علامہ محمد رضا قادری صاحب آپ فرمائیں گے۔ بڑی فکری خطابات ہیں، تینوں موضوعات، 5، 6 اور 7 ستمبر پاکستان کے ٹائم کے مطابق شام 6 بجے، آپ وہ ضرور سنیے، اس فکر کی طرف بڑھیں جو فکر حسین ہے، تاکہ حسین کے اور حسین کی نسل پاک کے ہم وفادار بن جائیں۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زید مجدہ یہی پیغام امت کو دے رہے ہیں، یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے کردار میں حسینیت کو پیدا کریں، یزیدیت کے خلاف ڈٹنے کا جذبہ پیدا کریں، اور جہاں یزیدیت ہو وہاں ڈٹ جاؤ حسین کے کردار کی طرح، ڈٹ جاؤ حسین کے کردار کی طرح، تاکہ حسین کے غلاموں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ سامعین دی بکار، اگر کوئی بات، کوئی نکتہ، کوئی جملہ آپ کو اچھا لگا تو اللہ رب العزت کی مہربانی، اس کی عطا، آقا کریم علیہ السلام کی خیرات اور سب کمال قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زید مجدہ کی توجہ کا ہے۔ اگر کچھ کمی رہ گئی تو سب نالائکی اس بندہ ناچیز کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔